بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام کے روزے کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس دن کا روزہ رکھنا، اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے جو کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1162 میں یہ الفاظ مذکور ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یکفر السنۃ الماضیہ، 10 محرم کا روزہ رکھنا سابقہ 1 سال کے گناہوں کے کفارے کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ کی طرف آئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلایا گیا کہ اس دن کا روزہ تو اہل یہود بھی رکھتے ہیں اور سنا ہے کہ وہ تعظیم کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور ان سے جب پوچھا گیا، ان کے بارے میں جب معلوم کیا گیا تو انہوں نے کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بتلائی کہ ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اسی دن فرعون کے چنگل سے نجات عطا فرمائی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ان سے زیادہ قریب ہیں، لہذا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے جو کہ حدیث نمبر 1134 اور صحیح مسلم ہی اس کو روایت کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ انشاء اللہ سمن اليوم التاسع، کہ آئندہ سال جب بھی آئے گا انشاءاللہ ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم یہود کی مخالفت کرتے ہوئے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زیادہ قریب ہیں، لہذا ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آئندہ سال جب آیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس سے قبل اللہ کے ہاں رخصت کر چکے تھے، وفات پا چکے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی فرامین وہ اس حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو کہ بہقی شریف جو حدیث مبارکہ ہے اس میں یہ الفاظ نقل ہیں، اور اسی طرح مصنف ابن عبد الرزاق میں بھی یہ الفاظ جو ہے وہ اسی طرح ملتے ہیں۔ بہقی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حدیث نمبر 287 ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشر، کہ یہود کی مخالفت کیجئے، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقف کے قائل تھے، اور اسی حوالے سے ان کے 2 طرح کے اقوال جو ہے وہ ملتے ہیں۔ ایک تو یہی قول، اور دوسرا ایک اور قول ہے جو مسند احمد نے اس کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کا جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 241 پر یہ الفاظ مذکور ہیں کہ صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ یہود کی مخالفت کیجئے، 10 محرم کا روزہ رکھیے، اور ایک دن پہلے روزہ رکھیے یا ایک دن بعد روزہ رکھیے۔ اسی روایت کی بنا پر اہل علم کا کہنا ہے کہ جو آدمی 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ نہیں رکھ سکتا، اسے چاہیے کہ وہ 11 کو روزہ رکھے تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر جو ہے وہ صادق آیا جا سکے۔ اسی حوالے سے ابن قیم نے زاد المعاد میں، اور ابن حجر نے فتح الباری میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 299، اور زاد المعاد میں جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 72 ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 3 مراتب جو ہیں۔ سب سے
ادنا جو ہے وہ مرتبہ یہ ہے کہ انسان 10 محرم کا روزہ رکھے، اور فرمایا اس سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، اور اس سے بھی اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، اس لیے کہ اس مہینے میں روزے رکھنا حضور علیہ صلاۃ والسلام کے فرمان کی روح سے افضل ہیں، اور انسان مومن اللہ کا مسلم بندہ اس مہینے میں زیادہ زیادہ روزے رکھے گا تو اللہ کے ہاں مقرب ٹھہرے گا۔ بہرحال 10 محرم کے روزے کے حوالے سے حضور علیہ صلاۃ والسلام کا صحیح ترین فرمان ہے، جو کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1162 میں اس کو روایت کیا گیا ہے کہ یکفر السنۃ الماضیہ، کہ اللہ رب العزت اس دن کا روزہ رکھنے سے سابقہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ صلاۃ والسلام کے فرامین پر عمل سے ہی ہماری نجات ہے، کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام تو اس مہینے میں روزوں کا اہتمام فرماتے، اور بالخصوص 10 محرم کو اور پھر 9 محرم کو، یا 10 سے ایک دن پہلے یا بعد میں روزہ رکھنے کی جو تاکید آپ علیہ صلاۃ والسلام نے فرمائی ہے، ہم مسلمانوں کو، مومنوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔